بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے نقصان پر ہرگز غمزدہ نہ ہوا کریں، کیونکہ اللہ آپ سے اس وقت تک کچھ واپس نہیں لیتا جب تک اس سے بہتر آپ کو عطا نہ کرے۔ لوگوں کے ساتھ اتنا برا رویہ اختیار نہ کریں جتنے برے وہ ہیں، بلکہ ان کے ساتھ اتنا ہی اچھا رویہ اختیار کیجیے جتنے اچھے آپ ہیں۔ اللہ کن کو اپنا دوست بناتا ہے؟ اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا، وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے، اور انہی کا لیتا ہے جن کو اپنا دوست بنانا چاہتا ہے۔ اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے، اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا۔ تمہیں لگتا ہے کہ اب ہم تھک گئے ہیں، مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں، بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے۔ جب اللہ کن کہتا ہے نا، تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے، اور دعائیں مقدر پہ بھاری پڑ جاتی ہیں۔ مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ پر یقین نہیں رکھتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ بے بس کی آنکھ سے گرنے والا ایک آنسو نہ جانے کتنی عبادتوں پہ فوقیت لے جاتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو، یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ آزمائش کیوں آتی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے کی آزمائش اس کے دین کے حساب سے ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے دین میں پختہ اور مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اگر اس کا ایمان کمزور ہو تو اس کی آزمائش اسی حساب سے کم ہوتی ہے۔ بندے پر مسلسل آزمائشیں آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ اسے ایسا پاک کر دیتی ہیں کہ وہ زمین پر چل پھر رہا ہوتا ہے اور اس کے ذمے کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض لمبائی چوڑائی میں 1 ماہ کی مسافت کے برابر ہے، اور اس کے کنارے برابر ہیں، اس کا پانی چاندی سے زیادہ چمکدار اور اس کی خوشبو کستوری سے زیادہ معطر ہے، اس کے کوزے آسمان کے ستاروں جیسے ہیں۔ جو شخص اس میں سے پی لے گا، اس کے بعد کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کے وقت نماز پڑھنے کا قصد نہ کرے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سورج کا کنارہ ظاہر ہو جائے تو نماز نہ پڑھو حتیٰ کہ وہ مکمل طور پر ظاہر ہو جائے، اور جب سورج کا کنارہ غروب ہو جائے تو نماز نہ پڑھو حتیٰ کہ وہ مکمل طور پر غروب ہو جائے۔ اور سورج کے طلوع و غروب کے اوقات کو اپنی نماز کے لیے متعین نہ کرو، کیونکہ وہ شیطان کے 2 سینگوں کناروں کے درمیان سے طلوع ہوتا ہے۔ مرد کی اچھی تربیت کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ ایک مرد کی اچھی تربیت پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ عورت کے قصوروار ہونے کے باوجود وہ اس کی تذلیل نہیں کرتا۔ اسے پتہ ہے اللہ نے عورت کو ناقص العقل سے نوازا ہوا ہے، پھر بھی اس کی عزت اور احترام کا خیال کرتا ہے۔ مرد کا ایک درجہ اس لیے بلند رکھا گیا ہے کہ وہ محافظ ہوتا ہے، اور محافظ کبھی عزتوں کا سودا نہیں کرتا۔ ان لوگوں سے مت ڈرو جو اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، بلکہ ان لوگوں سے ڈرو جو اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔ انسان کا اچھا ساتھی۔ میں نے جب لوگوں کو زندگی میں آنے کے بعد زندگی سے جاتے دیکھا، رشتے بننے کے بعد ٹوٹتے دیکھا، تب سے مجھے ڈر لگنے لگا۔ رشتہ بنانے سے پہلے لوگ آپ کی زندگی میں آتے ہیں، جب آپ کو ان کی عادت ہو جاتی ہے وہ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ کئی جان بوجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، کئی کسی مجبوری کی سبب چلے جاتے ہیں۔ چاہے آپ کو ان کے بغیر رہنا بھی نہ آتا ہو، مگر سب اپنی عادت ڈال کر آخر چلے جاتے ہیں۔ جانا ہی ہوتا ہے تو آتے ہی کیوں ہیں؟ مت آیا کریں نا، پھر کیوں آتے خراب کرتے ہیں؟ اور دوسروں کی اس لیے مجھے رشتے بنانے سے ڈر لگتا ہے۔ بندہ اکیلا ہو تو ہی بہتر ہے، تنہائی ہی اچھے ساتھی ہوتی ہے۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا کہ آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ سامنے موت کا فرشتہ کھڑا تھا۔ میں نے گھبرا کے پوچھا کہ کیسے آئے ہو؟ ملک الموت نے کہا کہ تیری ماں کو لینے آیا ہوں۔ میں ایک دم گھبرا گیا، دل دب دبایا، آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں نے کہا، ایک سودا کرتے ہیں، مجھے لے جاؤ، میری ماں کی زندگی بخش دو۔ اس پر ملک الموت مسکرایا اور کہا کہ لینے تو تجھے ہی آیا تھا، پر تجھ سے پہلے تیری ماں نے سودا کر لیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مرنے کے بعد وراثت میں قرآن مجید چھوڑ گیا، کوئی مسجد بنا گیا، یا مسافروں کے لیے کوئی مسافر خانہ بنوا گیا، یا کوئی نہر جاری کر گیا، یا زندگی اور صحت کی حالت میں اپنے لیے کوئی صدقہ نکال گیا، تو اس کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اسے ملتا رہے گا۔ 7 تباہ کن گناہ۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 باکن گناہوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، جادو کرنا، کسی کو ناحق مار ڈالنا، سود کھانا، یتیم کا مال ہڑپ کر جانا، میدان جہاد سے بھاگ جانا، نیک عورتوں پر تہمت لگانا۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا مگر اپنوں والی خوشبو آتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں احساس کے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ خوبصورت گمان رکھو، فقط ایک وہی ذات ہے جو اندھیروں میں روشنی بکھیرنے پر قادر ہے، بس وہی ہے جو مضطرب دلوں کو سکون بخشتا ہے، وہی ہے جو کچھ نہیں سے کچھ کو پیدا کرتا ہے اور کچھ کو کچھ نہیں کرتا ہے۔ جن میں اکیلے چلنے کے حوصلے ہوتے ہیں ایک دن ان کے پیچھے ہی قافلے چلتے ہیں۔ کبھی کبھی اچھا لگتا ہے سب جان کر انجان بننا، چپ رہ کر سامنے والے کی چالاکیاں دیکھنا، سامنے والے کی حد دیکھنا کہ وہ ہمیں بیوقوف بنانے کے لیے کہاں تک جا سکتا ہے۔ جہاں معاف کرنا مشکل ہو جائے وہیں سے درگزر کرنے کا مقام شروع ہوتا ہے۔ دراصل معاف اسے کرتے ہیں جسے معاف کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اگر بغیر ڈگری کے اس دنیا میں کوئی ڈاکٹر کامیاب ہے تو وہ ماں ہے۔ پتہ نہیں ہم رب سے جڑنے کے لیے اپنے ٹوٹنے کا انتظار کیوں کرتے ہیں۔ آیت الکرسی کی فضیلت: جب گھر سے نکلتے وقت پڑھو گے تو 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کریں گے۔ جب گھر داخل ہوتے وقت پڑھو گے تو آپ کے گھر سے محتاجی دور ہوگی۔ جب وضو کے بعد پڑھو گے تو 70 درجے بلند ہوں گے۔ اگر رات کو سوتے وقت پڑھو گے تو ایک فرشتہ ساری رات آپ کی حفاظت کرے گا۔ برداشت کرنا بزدلی نہیں بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس شخص کے پاس قوت برداشت ہے وہ کبھی ہار نہیں سکتا۔ درود پاک اتنی تیزی سے انسان کے گناہوں کو مٹاتا ہے کہ اتنی تیزی سے پانی بھی آگ کو نہیں بجھاتا۔ ضرورت کے لیے اللہ کو پکارنے والا دونوں حالتوں میں اللہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ ضرورت پوری ہو جائے تب بھی چھوڑ دے گا، ضرورت پوری نہ ہو تب بھی چھوڑ دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا زندگی کو ضرورت میں رکھو، خواہشات کی طرف نہ لے جاؤ۔ ضرورت فقیروں کی بھی پوری ہوتی ہے اور خواہشات بادشاہوں کی بھی باقی رہ جاتی ہیں۔ ناپسندیدہ لباس وہ ہے جو اپنی ذات میں عزت اور غرور پیدا کرنے کے لیے پہنا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست کی وصیت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے دوست رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی وصیت فرمائی: وتر پڑھنے کے بعد سونا، ہر ماہ 3 روزے رکھنا اور فجر کی 2 سنتیں ضرور پڑھنا۔ ہمیشہ اپنے خالق سے مانگو جو دے تو رحمت اور نہ دے تو حکمت۔ مخلوق سے مت مانگو جو دے تو احسان، نہ دے تو شرمندگی۔ دنیا وہ کتاب ہے جو کبھی نہیں پڑھی جا سکتی اور زمانہ وہ استاد ہے جو سب کچھ سکھا دیتا ہے۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ صاحب آپ بھی ایسا کنواں بن جاؤ، رنگ لگ جائے گا۔ 5 چیز اگر ایک عورت میں ہوں تو وہ صرف گھر نہیں پوری نسل سنوار سکتی ہے: رشتوں اور مذہب سے ایمانداری، ٹھنڈا دماغ، میٹھی زبان، نرم دل اور برداشت۔ یوسف جانتے تھے تمام دروازے بند ہیں مگر خدا کی خاطر بند دروازوں کی طرف بھاگے اور تمام دروازے ان کے لیے کھل گئے۔ اگر دنیا کے تمام دروازے تمہارے لیے بند ہوں تو جان لو تمہارا اور یوسف کا خدا ایک ہی ہے۔ جو دوستی اور محبت انسان کو اپنے خالق سے دور کر دے اس سے بچو، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی دشمن نہیں۔ کاش کہ لوگ سمجھ سکیں کہ رشتے بنانا اصل بات نہیں بلکہ اصل بات ان رشتوں کو نبھانا ہوتا ہے۔